کیا ذہن بنائیں؟ طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ کرے سب کو روضہ رسول کی حاضری نصیب ہو، ٹھیک ہے نا۔ اگر حاضری نصیب ہو گئی اور پھر رخصت کا وقت آ گیا تو کس انداز سے بارگاہ نبوی سے رخصت ہو، اور ایک عاشق کے لیے وہ پل کیسا ہوتا ہے، سنیں۔ اب جب جدائی ہو رہی ہے، رخصت کا دن ہے، آخری گھڑیاں ہیں، کسی نے کہا نا کہ روتے ہوئے سامان سفر باندھ رہے ہیں، محسوس یہ ہوتا ہے قیامت کی گھڑی ہے۔ تو یہ قیامت کی گھڑی بعضوں کے لیے نہیں ہوتی، وہ بڑے ہی آرام سے، بلکہ بعض اوقات تو خوشی خوشی جا رہے ہوتے ہیں کہ چلو یار اب گھر جائیں گے، اور کئی ایسے دیکھے جاتے ہیں کہ جو تڑپ تڑپ کے رو رہے ہوتے ہیں۔ تو کیفیات کیسی ہونی چاہیے، کیا ذہن بنائیں؟ طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھیے، ایسا لگے کہ روح بدن سے نکل گئی۔ مدینہ تو اس وقت تو جو قیامت ٹوٹتی ہے، بلکہ آنے کے بعد وطن میں بھی بار بار جو خیالات آتے نا کہ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیراں کی تسکین وہیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جان وہیں رہ گئی، خم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی۔ تو مدینہ ہے، مطلب یہ تو ایسا لگے کہ جس طرح ماں کی آغوش سے بندہ دور ہو رہا ہے۔ اگر کسی کو اس کا کہہ دیا جائے کہ اب ماں سے دور ہونا ہے، چھوٹا سا بچہ ہو تو کتنا تڑپے گا۔ یہاں تو جن پہ ماں باپ فدا وہاں کرم ان کا دیکھو، یہ تو وہ دربار ہے جہاں میرے ماں باپ بھی ان پر فدا ہے۔ صحابہ کرام تو پیارے آقا سے گفتگو کا آغاز ہی ایسے کرتے تھے، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، حضور ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ تو یہ وہ دربار ہے۔ اچھا، پھر یہ بھی نہیں پتا، یہ میں ضرور ناظرین سے کہوں گا کہ ہر سفر کو اپنی زندگی کا آخری سفر سمجھیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میرے پاس تو بہت ہے، میں ہر سال آ جاؤں گا۔ یہ آپ کے نہ مال سے سفر ہوتا ہے، نہ اسباب سے سفر ہوتا ہے۔ جس کو بلایا جاتا ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں میں بڑی آسانی سے آ سکتا ہوں، نہیں جناب۔ پنجابی کا ایک شعر ہے نا کہ آقا تیری مرضی ہے، ساڈا تے کوئی زور نہیں۔ تو جو آپ پہنچ گئے نا، بس اسی کو سمجھیے۔ تو بس جتنا ہو سکے پہلے تو معافی مانگیے کہ حضور اس سفر میں غلطی ہو گئی تو معاف کر دیں۔ شکریہ ادا کیجئے کہ حضور آپ نے مجھ گناہگار پر اتنی بڑی مہربانی فرمائی، اور اب رو رو کر عرض کیجئے کہ حضور مہمان کو خالی نہیں لوٹایا جاتا۔ تو شفاعت کی خیرات بھی ہو، آپ کی رضا بھی ہو، میں نے جو اس سفر میں دعائیں کی، التجائیں کی، وہ بھی عطا کیجئے، اور پھر دوبارہ حاضری کی تمنا ہو۔ اور نبی پاک سے یہ بھی عرض ہو کہ حضور جا تو رہا ہوں، محشر کے دن بھول نہ جائیے گا، آنا آپ ہی کے پاس ہے، آپ نے ہی شفاعت کرنی ہے، آپ ہی نے جام کوثر پلانا ہے، آپ ہی نے پل صراط سے پار لگانا ہے۔ اور پھر ماشاءاللہ جو الوداع والے کلام ہیں، چاہے وہ امیر علیہ سنت کے لکھے ہوئے ہیں، تو ماشاءاللہ یہ کلام ہمارے ماحول میں بہت پڑھا جاتا ہے۔ در سے غلام آپ کے سر کو اٹھائیں کس طرح۔ میں چاہوں گا پروگرام کے آخر میں اگر اسی کلام پر اپنے پروگرام کا ہم اختتام کریں، اور آپ اس کے کچھ اشعار بھی ہمیں سنا دیں، تاکہ اسی کیفیت کو اللہ کرے ہم، اور پھر اس نیت سے پیارے آقا سے یہ عرض کرنا ہے کہ حضور جلد پھر بلائیے گا۔ اور سچی بات یہ کہ پھر آنے کے بعد، مدینہ شریف سے آنے کے بعد، مکہ مدینہ کا سفر اب آلموسٹ ہمارا اس پروگرام کا آخری لمحات ہیں، تو اب اس سفر سے آنے کے بعد نا بقیہ زندگی اللہ رسول کی اطاعت میں گزرنی چاہیے۔ مجھ گناہگار پر اتنی بڑی مہربانی کی گئی، اور پھر وطن آ کر بھی میں نافرمانی کروں، وطن آ کر بھی میری لائف میں کوئی تبدیلی نہ آئے، تو پھر واپس بھی تو جانا ہے نا۔ اچھے مہمان بن کر رہے، اور واپس آ کر اگر آپ سدھر جائیں گے اور آپ بہتر ہو جائیں گے، انشاءاللہ پھر بلایا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوٹ کے اب چلے غلام، لوٹ کے اب چلے غلام، لیجیے آخری سلام، لیجیے آخری سلام، لیجیے آخری سلام، پھر یہ غلام آپ کے لوٹ کے آئیں کس طرح، چھوڑ کے آپ کا دیار، جائیں تو جائیں کس طرح۔ جائے سب زمزم شریف کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ مدینہ شریف میں تو اب زمزم نہیں ملتا، مکے میں بھی یوں نہیں ملتا، آپ کو ایئرپورٹ سے ہی لینا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا، وہ خالی ہاتھ آ جاتے ہیں، یا شہر سے لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیسے لیں؟ پر پاسپورٹ کتنا ملتا ہے؟ پہلے تو مدینہ شریف میں اور مکہ شریف میں زیادہ سے زیادہ زمزم پئیں، اپنے ہوٹل میں بھی کوشش کریں کہ آپ زمزم پئیں۔ تو اس کا طریقہ یہ کہ بعض اوقات تو سٹورز پہ گیلن مل جاتے ہیں جی، بعض اوقات ہوٹل والے بھی اب مہیا کر دیتے ہیں، یا پھر آپ حرمین طیبین مسجدین کریمین کے باہر جو کولر لگے ہیں وہاں سے بھر کر گھر بھی اگر زمزم شریف مل جائے تو لا سکتے ہیں۔ اچھا، وطن لانے کے لیے
مدینہ ایئرپورٹ پہ بھی تو ہے جی کاؤنٹر ہے، مدینہ ایئرپورٹ پہ بھی ہر کاؤنٹر ہے، ایئرپورٹ جدہ پہ بھی ہے. ہر تو اب وہاں آپ جب ایئرپورٹ کی طرف اندر جاتے ہیں تو وہاں پہلے کسی سے جو سامان کی ٹرالی چلانے والے ہوتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں بھائی زمزم کہاں سے ملے گا. تو باقاعدہ وہاں کاؤنٹر بنے ہوتے ہیں، وہاں آپ جائیں، بڑے مناسب پیسوں میں 8 9 10 ریال شاید وہ لیتے ہیں. اس کو جو ہے وہ آپ جتنے پاسپورٹ دیں گے اتنے وہ آپ کو مل جائیں پر گے. پاسپورٹ پر پاسپورٹ ایک ملتا ہے تو اتنے ہی لیں. بعض لوگ بحث کرتے ہیں ان سے زیادہ لینے کے لیے، وہ نہیں دے اگر وہ سکتے. زیادہ دے بھی دیں گے تو آگے ایئر لائن والے کی طرف سے آپ کو جی، پرابلم ہوتی ہے، کیونکہ ان کو الاؤ، کیونکہ یہ وزن کے بغیر ایئر لائنیں الاؤ کرتی ہیں. اگر آپ اپنے وزن میں لے جانا چاہیں گے تو پھر وہ ظاہر آپ کا باقی چیزیں رہ جائیں گی، اور اس پہ بھی بعض اوقات وہ الاؤ نہیں کرتے. تو بس جتنا مل رہا ہے صبر شکر کریں اور ایک بندے پر ایک کیلن لیں. اور واپسی جاتے ہوئے امیگریشن پہ بیگ میں بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں. اب آپ کا 23 کلو ہے یا 30 کلو ہے، 40 کلو بھی ہے، میکسیمم اتنا ہوتا ہے. لیکن وہ ہمارے یہاں شاپنگ کا وہ جو کلچر ہے کہ اب اس اتنا زیادہ بیگ ہیوی ہوتا ہے کہ وہ آپ نے فرمایا تھا نا، تو بیگ کو بھی سانس لینا. بیگ بھی ٹوٹنے کا خدشہ ہوتا ہے. بعض اوقات پھر اتنے پیسے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پھر آپ کی جتنے کی شاپنگ نہیں ہوتی اتنے پیسے دینے پڑتے ہیں. تو آپ کو اپنی ٹکٹ کو اچھی طریقے سے پڑھ لینا چاہیے کہ مجھے کتنا وزن الاؤ ہے، اور ہو سکے تو اپنے ہوٹل میں ہی اگر کہیں سے انتظام کر لیں تو وزن کا کانٹا مل جاتا ہے. اپنا وزن ہوٹل میں ہی چیک کر لیں. ایئرپورٹ پہ آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ آپ اس سامان کو نکال سکیں. بعض اوقات ہم نے لوگوں کو ایئرپورٹ پہ اپنا سامان چھوڑتے دیکھا ہے، جی اور انہیں حساب کیا کہ یار 500 700 800 ریال وزن کا دینا ہے تو اتنے کا تو سامان ہی نہیں ہے. تو کھجوریں وغیرہ میں نے ایئرپورٹ پہ بانٹتے بھی لوگوں کو دیکھا، کھا لو بھائی ورنہ تو میرا تو وزن زیادہ ہو گیا. تو خریداری کرتے وقت بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا واپسی کے لیے جو لگیج ہے وہ کتنا الاؤ ہے، اتنی اس کے مطابق ہی لینا چاہیے. الحمدللہ. سو دوستو، ایک عاشق کے لیے وہ پل کیسا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ میں کیسا فیل کرتا ہے، وہ ایک عاشق ہی بتا سکتا ہے کہ کسی طرح اسے حاضری نصیب ہو گئے، پھر 2 4 چند دن کے بعد رخصت ہونا پڑ رہا، آخری زیارت کر کے الوداع کہتے ہوئے رخصت ہو رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے. سو اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرمائے. اور دوستو، روضہ رسول پر ضرور حاضری دیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہے ہم پر، امتیوں پر. ایک روایت میں نے یوں پڑھا تھا کہ جس کے پاس طاقت اور استطاعت ہوتے ہوئے روضہ رسول کی زیارت نہ کرے اس کے لیے کوئی عذر نہیں ہے. سو اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے تو حج یا عمرہ ضرور کریں، اور حج و عمرہ کے بہانے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اطہر کی زیارت کریں، ان کی بارگاہ میں حاضری دیں. ٹھیک ہے نا؟ اللہ سب کو نصیب فرمائے. مرنے سے پہلے دوستو اسے شیئر کریں. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.